باب نمبر 3 پہلا تاثر پہلا تعارف پارٹ 2۔ اور ناشتے کے لیے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا کہ آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے، کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ وہ کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیرو ہکا بکا سا پلٹا۔ میں 25 سال کا ہوں بھائی، اس نے احتجاجاً، اور میں 37 کا۔ کیا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لیے گراؤنڈڈ ہو؟ آبرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے ہاشم نے پوچھا۔ شیرو کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سوری بھائی، میں اس سے اپروچ نہیں کروں گا، اور میں اس کی بات پر کل صبح یقین کروں گا۔ فیونا سے کہو میرا ناشتہ یہیں لا دے، میں آفس دیر سے جاؤں گا۔ شیرو نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے لمحے بھر کو رکا، چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے ریکس پہ کتابیں، لیمپ، ایک عجیب سی روشنی ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کتاب پڑھے کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور قلم ہاتھوں میں گھماتے ان دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور جیسے ریت کو دبا کوئی گم شدہ صندوق ڈھونڈا، سعدی کا نمبر تلاش کیا۔ فون کان سے لگا کر گھنٹی سنتے جا رہا تھا۔ جی ہاشم بھائی، وہ آج بھی اس کی کال ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاشم کے لبوں پہ مسکراہٹ ڈرائی۔ تم نے آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ وہ دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ آج آفس دوبارہ اسٹارٹ کیا ہے تو ابھی نکلنا مشکل ہوگا۔ تم چاہو تو میں تمہارے آفس آ جاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں ہاشم بھائی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تم بدل گئے ہو۔ وقت بدل گیا ہے، وہ محتاط سا بول رہا تھا۔ ہاشم نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مسلی، ناک کی ہڈی کو چٹکی میں لیا، پھر گہری سانس لی۔ وقت بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور تم بھی۔ شاید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی آ گئی ہے، میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اسے تو یقین تھا۔ ہاشم خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اسٹڈی کی خاموشی ان دونوں کو بولنے پہ مجبور کرتی رہی، مگر دونوں چپ رہے۔ سعدی، کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ اچھے وقتوں میں واپس، جب ہمارے درمیان یہ دوکمانی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تم رات کے 1 بجے بھی میری ایک کال پر چلے آتے تھے۔ جب تم مجھے ہاشم بھائی کہا کرتے تھے تو دل سے کہتے تھے۔ کیا کوئی راستہ بچا ہے سعدی؟ شاید نہیں۔ ہاشم نے موبائل بند کر کے میز پہ ڈال دیا۔ اسٹڈی کے در دیوار پھر سے بولنے لگے۔ اس کی سماعتوں میں اچھے وقتوں کی بارگزش سنائی دینے لگی۔ بامشکل اس نے سب کو ذہن سے جھٹکا۔ ہاشم سیدھا ہو کر اس کتاب کو پھر سے کھول لی۔ دوسری طرف اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے سوچ میں گم بیٹھا سعدی ابھی تک موبائل کو تک رہا تھا، پھر وہ بھی ہر چیز کو ذہن سے جھٹکتا۔ اتنے شاید فرسٹریشن ہو رہی تھی۔ مضطرب سے انداز میں چند ایک کے دبائے پروگرام سے ایک ساتھ 2-3 کام کروانے کی کوشش کی، اور اسکرینز اسے جلتا بجھتا نشان جگمگانے لگا۔ اس نے دوبارہ چھیڑ چھاڑ کی اور پروگرام کرپٹ ہو گیا۔ پارٹی کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ چابی لاک میں ٹوٹ گئی تھی، سب برباد ہو گیا تھا۔ فائلز وچ ہو چکی تھیں اور اب کوئی بھی چیز ان کو ری کوڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ واقعی کمپیوٹر کے ساتھ اچھا نہ تھا، اور وہ بغیر ثبوت کے کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے آفس کو اجنبی نظروں سے پھیکی پڑتی رغبت کے ساتھ دیکھا۔ وہ دوبارہ ہاشم کا کمپیوٹر؟ ناممکن۔ اب تو ہاشم کو اپنے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اور ایک وقت تھا جب اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اچھے وقتوں کی ساری کہانیاں فضا میں آج بھی انمٹ روشنیوں پہ لکھ رہی تھیں۔ 7 سال پہلے عشرت رفتہ کو آواز دیا کرتی ہیں ہر نئے لمحے کی دہلیز پہ جا کر یادیں۔ کانٹریکٹ لا کی کلاس میں مخصوص خاموشی تھی۔ باہر اترتی شام کی سراساہٹوں میں اندر کا کاظم پہ قلم گھسیٹتے اس کی آواز خم ہو رہی تھی۔ تمام طلباء غور سے سنتے یا سننے کی اداکاری کرتے لیکچر کی جانب متوجہ تھے، جو لیکچر کا اختتام کرتے ہوئے حسب عادت کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے میری اتنی لمبی تقریر میں آپ اسے بہت سوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر میرا خیال درست ہے تو چند ایک کی سمجھ میں نہیں بھی آئی ہوگی۔ اس لیے وہ چند ایک بھی یا امتحانات سے قبل میرے پاس فارغ وقت میں آ کر اپنی کنفیوژنز کلیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا نہ کیا تو اب اپنے رزلٹ کی خرابی کی تمام ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہوں گی، رائٹ؟ نرمی سے مسکراتی کہتی زمر یوسف کی آنکھیں پوری کلاس پہ مرکوز تھیں، اور اس نرمی میں بھی رعب پھانن تھا۔ آدھے کیچر میں بندھے گھنگریالے بال، شفاف جلد، ناک میں سونے کی بال کی طرح نت، اور ہاں، ابھی آنکھوں کے گرد 1-2 جھریاں بھی نہیں پڑی تھیں۔
چند ایک طلبہ و طالبات نے ہاتھ بلند کیے، کنفیوژن کلیئر کی۔ وہ تحمل سے جواب دیتی رہی اور ایسا کرتے ہوئے اس کی نگاہ ہال کے ایک چہرے سے گزرتی اس اجنبی شناسہ کے چہرے پہ ٹھہر گئی۔ لبوں پہ محسن سی مسکراہٹ والا وہ شخص اس ایوننگ کلاس میں 4 روز سے آ رہا تھا، اور ہر دفعہ اسے دیکھ کر لاشعور میں کوئی احساس جگ گرے ہوتا، جیسے وہ اسے کہیں دیکھ چکی ہے، مگر وہ شعور اس کے چہرے کو کسی نام کے ساتھ فٹ نہیں کر پاتا۔ سو وہ نظر انداز کر کے کلاس پر برخاست کرنے لگی۔ اسٹوڈنٹس یکے بعد دیگر اٹھ کر جانے لگے۔ زمر نے میز پہ اپنی چیزیں سمیٹ کر انہیں ترتیب سے بیگ کے مختلف خانوں میں رکھا، نکاست سے فائل اور کتابیں جوڑی، بیگ کندھے سے لٹکایا اور سر اٹھا کر تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا۔ کہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اور سر جھکا کر بیگ کی زپ بند کرتے بولی۔ میز کی چمکتی سترہ میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا، لمبا چوڑا، کافی اسمارٹ، 28-29 سال کے لگ بھگ، ہلکی آنکھوں اور چھوٹے کٹے بالوں والا وہ شخص۔ میں کروں آپ کی مدد؟ وہ نرمی سے کہا، پھر لاپرواہی سے غضب غالب تھا۔ زمر نے باختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوری میں مائگریٹ ہو کر ادھر آیا ہوں۔ انگلی سے کان کو مسلتا وہ ادھر ادھر دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا انداز غصہ نہیں دلاتا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات کرتا تو شاید اس کے سر پہ لگ جاتی۔ تو 4 دن سے آپ مجھے دیکھ کر ذرا ہاتھ سے اشارہ کیا، ذرا کنفیوز ہیں، وہ دیجا فیلنگ۔ زمر نے بامشکل تعجب چھپایا۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں اگر ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ابھی مجھے رجسٹر میں آپ کا نام بھی نہیں پہنچا، شاید کئی سال پہلے۔ اب تو آپ کو یاد بھی نہیں؟ پھر ذرا شانے اچکائے۔ زمر بھوئیں سے کوڑے اس کو دیکھتی رہی تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں فارس قاضی ہوں، سعدی کا ماموں۔ زمر نے بھنچے ابرو ڈھیلے پڑے، لب میں سکڑے، چہرے پہ پہلے حیرت اور پھر شرمندگی ابھری۔ آئی ایم سوری، میں نے واقعی نہیں پہچانا۔ میں شاید آپ سے ملی بھی نہیں کبھی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا میں سعدی کی؟ سمپل، اس نے کندھے جھٹکے۔ سعدی نے بتایا تھا کہ آپ شام میں ادھر پڑھاتی ہیں اور صبح سوارنا کے چامبر میں ہوتی ہیں، اور مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ میرا مطلب ہے آپ سعدی کی وہی ماموں ہے نا جو وہ گڑبڑا کر رکی؟ جی، وہ سوتیلا جو ہے وہ۔ پھر ذرا سا مسکرایا۔ زمر نے رخسار گلابی ہوئے۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہ جو آئی بی انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں اور کہیں سندھ وغیرہ میں پوسٹڈ تھے، کیونکہ سعدی نے نیب والے ماموں سے تو اکثر ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی، میں کئی سال سے ادھر تھا، اسی ہفتے آیا ہوں۔ کلاس قریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ باہر نکلے۔ راہداری میں ایک ستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر زمر نے اس کی طرف رخ کرتے پوچھا، تو آپ میری کلاس میں کیسے؟ ڈونٹ ٹیل می، ہماری کلاس میں آپ کو کسی کی جاسوسی کروانی ہے؟ اس بات پہ فارس ہنس پڑا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں جاسوس نہیں ہوں، جاسوسوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے۔ میں یوں ہی ہوں جیسے پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، ہم مختلف کیسز پہ کام کرتے ہیں۔ ہاں، ادھر پڑھنے آیا ہوں۔ وہ گردن ذرا جھکا کر عادتاً ناخن سے کان رگڑتا کہہ رہا تھا، ساتھ میں شاید وہ چوئنگم بھی چبا رہا تھا۔ تو کیا نوکری چھوڑ دی؟ نوکری کے لیے تو پڑھتا رہا ہوں، پہلے زیادہ پڑھ نہیں تھا سکا، چھوٹی پوسٹ پہ بھرتی ہوا اب اتری تو ملتی رہی ہے، مگر لاء کی ڈگری ہمارے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، ترقی کے چانسز بڑھتے ہیں۔ پھر رک کر زمر کا چہرہ جیسے جانچا، کہ آپ کے والد نے نہیں بتایا کس طرح وہ نوکری سے پہلے میری مدد کرتے رہے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، میرے ارد گرد کے لوگوں کو خاموشی سے تحفوں کی عادت ہے شاید۔ زمر نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ برے وقتوں میں انہوں نے قرض دیا تھا مجھے، احسان تھا ان کا۔ انفیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے، سعدی کے سوتیلے چھوٹے ماموں آپ کی امی تو کافی ویل آف تھیں۔ مجھے باقی آپ کا فیملی ٹرائل کے بالکل یاد نہیں۔ یہ بھی ندرت بھائی نے شاید کبھی ذکر کیا تھا۔ جی، اور نگزب کردار میرے ماموں، وہ ویل آف ہیں، میری امی نہیں کچھ چھوڑا میرے لیے سوائے نصیحتوں کے۔ پھر سے بے نیازی سے شانے اچکا کر ہنسا۔ زمر نے بھی ساتھ ہی ہنس دیا، پھر اسے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اوکے فارس، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ آپ کو پڑھائی یا یونیورسٹی میں کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو آپ مجھ سے ہمیشہ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ اب رخصت چاہ رہی تھی، مگر اس سے پہلے وہ پلٹتی فارس نے عجلت سے پکارا، کیا آپ ہاشم بھائی کی شادی میں آئیں گی؟ زمر جاتے جاتے واپس ہو لی، نہ سمجھی سے ابرو اٹھائے۔ سوری، کون ہاشم؟ کیا ندرت آپا نے نہیں بتایا؟ میرا کزن ہاشم، اس کے اگلے ہفتے شادی ہے۔ انہوں نے سعدی کو لوگوں کی پوری فیملی کو بلایا ہے، آپ سمیت۔ زمر چند لمحے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی کہ آپ کے کزن کو، لیکن اگر وہ بلائیں گے تو دیکھیں گے۔
فارس نے سر ہلا کر گویا جانے کی اجازت دی۔ وہ ایک الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گئی۔ فارس وہاں کھڑا تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ راہداری کے دوسرے سرے پہ گم نہ ہو گئی۔ پھر ایک دم چونکا اور خفیف سا کھڑا ہو کر جھٹکا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، پھر بھی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ سادی کی پھپھو تھی اس لیے شاید۔ خود کو مطمئن کر کے بغیر غیر مطمئن کرتا وہاں سے پٹ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری اس نمل کی آڈیو بکس کو سننے کا۔ شکریہ، ملتے ہیں آپ کو تھرڈ پارٹ میں۔